شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر، یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس بات ختم ہو، لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے کچھ گفتگو ہوتی تھی، اسی لیے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے اس کے بارے میں کوئی ہو۔ تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیسا اصبحت، آج کیسی صبح ہوئی تمہیں، کیسی صبح نصیب؟ ان کا جواب جو ہے وہ بڑا خیر معمولی، اصبحت مومن حقا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی۔ اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفت فما صفت ایمان، ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو۔ عرض کیا کانی انظر الی الجنہ، میری کیفیت ہے کانی وہی لفظ ہے، کاننا کا طرح، کانی انظر الی الجنہ، مجھے تو محسوس ہوتا میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، وکانی انظر الی النار، اور مجھے تو یقین ہے ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہنم۔ تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی شدت، ایمان کا اس درجے میں ہو جانا، یہ احسان اسلام، اس میں اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کی عبادت، اللہ کی یہ تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، الى قولہ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما أصابک ان ذلک من عزم الامور۔ وقال تبارک وتعالی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری، صدق اللہ العظیم۔ محترم لطف الرحمان صاحب ناظم قرآن کالج، محترم پروفیسر حافظ محمد فاضل صاحب رئیس شعبہ عربی و اسلامیات، محترم میجر ریٹائرڈ فتح محمد صاحب ناظم دارالمقامہ اور عزیز طلبہ، میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ 2 روزہ صلاۃ کیمپ منعقد کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کالج کی یہ پہلی تقریب ہے کہ جو اس کے قیام کے مقصد کے ساتھ بڑی گہری ہم آہنگی رکھتی ہے۔ پھر یہ کہ جس انداز میں اسے منظم کیا گیا ہے، اس میں خاص طور پر میجر صاحب کی جو فوجی تربیت ہے اس کا جو عمل دخل مجھے نظر آیا ہے، تو میں اس پر بھی انہیں ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی دین کے جو اہم اور بنیادی موضوعات ہیں ان پر اسی طرح کے تربیتی کیمپ منعقد کرتے رہیں گے۔ میری گفتگو کا جو اس وقت عنوان معین ہے اور جو اس وقت آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، فلسفہ دین میں نماز کی اہمیت، اس میں سب سے پہلے تو میں توجہ دلاؤں گا کہ لفظ فلسفہ اصلاً عربی کا ہے اور نہ ہی یہ قرآن حکیم کی اصطلاح ہے۔ یہ لفظ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے یونانی ہے۔ فلسفی اگرچہ فلسفی عربی میں اب استعمال ہوتا ہے اور فلاسفہ اس کی جمع بھی ہوتی ہے، لیکن واقعتاً یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اسی کی ایک مثال اور ہے تصوف، وہ بھی بظاہر تفعول کے وزن پر خالص صیغہ معلوم ہوتا ہے عربی زبان کا، لیکن یہ بھی تھیوسوفی، یہ بھی در حقیقت یونانی الاصل لفظ ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، اسے معرب بنا کر عربی کا جامہ پہنا دیا گیا ہے۔ فلسفے سے ہم جس علم یا جس شعبہ علم کو مراد لیتے ہیں، قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس کے لیے لفظ حکمت ہے۔ اس کا مادہ ہا کاف میم، اور اس کا بنیادی مفہوم وہی ہے کہ جو اس سے جو ایک مشتق لفظ ہے استحکام، کسی شے کا مضبوط ہو جانا، پختہ ہو جانا، قوی ہو جانا، ایسی صلاحیت حاصل کر لینا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، اپنے خلاف کسی بھی اقدام پر اپنا دفاع کر سکے۔ یہ ہا کاف میم کے مادے کا اصل مفہوم ہے۔ اور حکمت انسان کے فکر اور اس کے شعور کی پختگی کا نام ہے۔
اس لیے کہ انسان حیوانات سے ممیز کیا گیا ہے اگرچہ مختلف اعتبارات سے، لیکن یہ کہ اس میں سب سے اہم اعتبار یہ ہے کہ یہ حیوان عاقل ہے۔ اسی طریقے سے اسے حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اور نطق اور عقل کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ربط ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ تو ہم کہیں گے شعور، عقل سے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے، اور نطق جو ہے اس کی بنیاد، اس کا سورس جو ہے وہ یہی شعور۔ تو انسانی فکر کی پختگی، انسانی شعور کی پختگی، اس کے اندر ایسی صلاحیت کا پیدا ہو جانا کہ وہ حقائق تک رسائی حاصل کر سکے، اس میں اتنی قوت پیدا ہونا کہ وہ صحیح رخ پر، صحیح رخ سے موڑنے والے جتنے محرکات ہیں ان کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکے، یہ حکمت ہے۔ لہذا فلسفہ دین کی بجائے اب آپ اپنے ذہن میں حکمت دین کا لفظ رکھیں، اور اب غور کیجئے کہ حکمت دین میں صلاۃ کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں سے ابتدا کرنی چاہیے کہ حکمت دین کا سب سے بنیادی مسئلہ کون سا ہے۔ حکمت دین کا سب سے اہم، سب سے بنیادی، اولین مسئلہ معرفت خداوندی، انسان اپنے رب کو پہچانے، اور رب کو پہچان کر اپنے فطری جذبہ تشکر کو اس کی ذات سے وابستہ کرنے۔ یہ فطری جذبہ تشکر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی نہ صرف انسان بلکہ حیوانات کا بھی خاصہ ہے، کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو ایک خاص رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، جسے ہم جذبہ شکر یا جذبہ تشکر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ حیوان کے پاس اگرچہ وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے اس جذبے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے محسن کی خدمت میں پیش کر سکے، لیکن یہ کہ اگر کبھی کسی بھوکے پیاسے حیوان کو آپ نے کوئی غذا فراہم کی ہو یا پانی پلایا ہو، اور پھر اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ جذبہ تشکر وہاں سے ابلتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ گویا کہ فطرت کا تقاضا ہے، حیوانات سے بلندتر سطح پر انسان ہے، تو فطرت انسانی کا بڑا اساسی اور بنیادی تقاضا ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے، جس نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، خیر کیا ہو، اس کی کوئی احتیاج پوری کی ہو، اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو، اس کا وہ شکر بجانا۔ تو یہ فطری جذبہ تشکر جب تک عقل انسانی اپنے اصل محسن اور مربی کو نہیں پہچانتی تو یا تو یہ منتشر رہتا ہے یا بھٹکتا رہتا ہے۔ چنانچہ شرک کی جو ساری تاریخ ہے اس کا تجزیہ کریں گے تو بات یہی نظر آئے گی کہ اس جذبہ تشکر نے اپنے علم کی کوتاہی کی وجہ سے، اپنے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے مختلف اشیاء کے ساتھ یا مظاہر قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا۔ مثلاً یہ کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہماری دنیا کا یہ سارا نظام جو ہے اس میں سورج کی حرارت کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ ساری انرجی جو ہمارے پاس ہے اس کی سورس تو اصل میں وہ سولر انرجی ہے۔ لکڑی بھی آپ جلا کر اگر آگ کے ذریعے سے حرارت حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت سورج ہی کی وہ حرارت تھی کہ جو اس لکڑی میں جذب ہوئی ہے، اس نے وہ صورت اختیار کی۔ فصلوں کو سورج پکاتا ہے، اس کی حرارت جو ہے وہی ان کے پکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارا سب سے بڑا محسن یہ ہے، لہذا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس کو سجدہ کیا، اسے معبود بنا لیا۔ اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے، جس چیز کے بارے میں احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہماری کوئی بھلائی وابستہ ہے، یہ ہمارے لیے کسی خیر کا ذریعہ ہے، اس کے سامنے انسان جھک گیا اور اس کے اظہار تشکر کے لیے اس نے مراسم عبودیت ایجاد کر دی۔ تو عقل انسانی کی اصل معراج یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مربی کو پہچانے، اپنے اصل رب کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ تمام مظاہر فطرت، مظاہر قدرت، اگرچہ یہ سب ہے اس دنیا میں، اس کے نظام کو مختلف پہلوؤں سے ان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سب خود کسی اور کی ربوبیت کے مظہر ہے۔ کوئی اور ہے جو ان سب کا خالق ہے، کوئی اور ہے کہ جس نے ان کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ تو ایک ہی چھلانگ میں انسان پھر وہاں پہنچتا ہے اور اپنے اصل رب اور مربی کو پہچان کر اب اپنے پورے جذبہ تشکر کو اس کی ذات کے ساتھ منسلک کر دیتا۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی اس پہلی آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے حکمت اور حکمت کا جو منطقی اور لازمی نتیجہ ہے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ،
ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا، فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر، محسن کے لیے مربی کے لیے، اور عقل کی معراج اپنے اصل محسن اور مربی کو پہچان لینا، اسی کا نام حکمت ہے۔ حکمت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، جس کا نتیجہ شکر رب ہے یا معرفت رب۔ تو یوں سمجھئے کہ حکمت دین کا اساسی مسئلہ یہ، باقی سارے مسائل اب یہیں سے آگے چلیں گے۔ اس کے لیے یہ بات اگر آپ نے منتخب نصاب کے وہ اسباق پڑھ لیے ہوں تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی کہ اس کے لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آیات کے حوالے سے انسان کے اندر معرفت رب کو جگایا جاتا ہے۔ میں نے جگانے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن کی حکمت یہ ہے کہ رب کی معرفت فطرت انسانی میں موجود ہے لیکن سوئی ہوئی، ڈورمنٹ ہے، اسے جگانا ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس الی آخر الآیہ۔ اسی طرح آیات انفسی وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ لیکن ان آیات آفاقیہ کی طرف بھی صحیح نقطہ نظر سے متوجہ کرنے کے لیے اور انسان کے اندر کی اس سوئی ہوئی معرفت رب کو جگانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آیات قرآنیہ ہیں، چونکہ یہ فطرت انسانی کے اندر کی ایک شے کو جگانے والی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہیں الذکر کہتا ہے، کہیں ذکرہ، کہیں تذکرہ۔ یہ تو یاد دہانی ہے، تمہارے اپنے اندر معرفت رب موجود تھی یا موجود ہے، لیکن یا تمہیں اس کا شعور نہ تھا، وہ تمہارے شعور کی سطح پر نہیں آئی تھی، یا یہ کہ آئی تھی لیکن پھر تم اسے بھول گئے، ذہول کے پردے پڑ گئے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، تم پھر گم ہو گئے۔ لہذا اس کو اجاگر کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیہ، ان اندھیروں سے، گمشدگی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، معرفت کی روشنی میں لانے کے لیے یہ آیات مبارکہ ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کی۔ لیکن اب اس سے اگلا قدم ہے، اور اصل میں وہ ہے جو میری گفتگو کا موضوع ہے اس وقت۔ اس کے لیے یہ تمہید ضروری تھی کہ حکمت قرآن کا اور حکمت دین کا اولین، اہم ترین، سب سے اساسی، سب سے بنیادی مسئلہ ہے معرفت رب۔ اگر اس مرحلے کو انسان طے کر لے اللہ کے فضل و کرم سے، اس سے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور اس پر ایمان بھی میسر آ جائے، تو اب اس کے سامنے تین مسئلے اور ہیں، ان کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیجیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر صحیح مزید پیش قدمی کرے، آگے بڑھے۔ یہ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، رب کو پہچان لینا۔ ابھی تو اس سے آگے بڑھ کر اس فکر صحیح کو، بڑی بلندیوں کو چھونا ہے۔ جیسے کہ کلمہ طیبہ کی تمثیل بیان کی گئی قرآن مجید میں، کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تو فکر انسانی کے لیے وہ اصل ثابت، جمی ہوئی جڑ جو ہے وہ تو ہے معرفت رب۔ لیکن اب یہ فکر ترقی کرے گی، یہ نشو و نما پائے گی، یہ آگے بڑھے گی، اس کی شاخیں یہ آسمانوں سے بات کریں گی، آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے فکر صحیح کی مزید پیش رفت، پیش قدمی۔ دوسرا مسئلہ انسان کا بہت بنیادی، عمل کی درستی، صحیح عمل۔ انسان اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے مرعوب ہو کر وہ کسی غلط رخ پر نہ پڑ جائے، تو اس کے عمل کو درست رکھنے کے لیے کوئی اسے سہارا درکار ہے۔ اور تیسری ضرورت اس کی، یہ میرے نزدیک اس دور میں سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بہت سے دینی حلقے بھی، خاص طور پر جو ریلیجس ایکٹیوسٹ شمار ہوتے ہیں، جو دین کی احیائی جد و جہد میں مصروف نظر آتے ہیں، تجدید دین، احیاء دین، غلبہ دین، اقامت دین، ان کی بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ ایک تیسرے گوشے کو تقریباً نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ ہے روحانی ترقی۔ اس لیے کہ انسان کی اصل عظمت کی بنیاد تو وہ روح ہے جو اس میں پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔
کم سے کم یہ تو ہر شخص مانے گا، کوئی بڑے سے بڑا ریشنلسٹ اور روحانیت کا منکر شخص وہ بھی یہ تو ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نسبت اپنی طرف فرمائی ہے روحی، اس میں در حقیقت انسانی روح کی عظمت اور اس کی شرافت، اس کی بلندی اور اس کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال اس کی ترقی، فکر صحیح کی ترقی۔ نمبر 2، عمل کی درستی، اس میں افراط و تفریط نہ ہو، اس میں انسان نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی رو میں بہہ کر یا ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر کوئی غلط اور غیر متوازن راستہ اختیار نہ کر لے۔ اور نمبر 3، روحانی ترقی۔ اب ان میں سے پہلی چیز کو لیجئے، فکر صحیح کے مزید ارتقاء اور اس کی مزید پیش قدمی کے لیے قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اب اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ میں اس پر زیادہ بحث اس وقت نہیں کروں گا، اس وقت میں نے چونکہ وہ 3 باتیں بیان کی تھی، میں درجہ بدرجہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھوں اور ایک حد سے زیادہ کسی بھی مسئلے میں تجاوز نہ کروں۔ یہ جو بات سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی اس دوسری آیت میں آئی ہے، اسی کو مولانا روم نے بیان کیا ہے بہت ہی سادہ لیکن بڑے پرمغز شعر میں۔ این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن۔ اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا، سمجھا دیا، یہ بات تو آ گئی تمہارے عقل میں، اب جاؤ خود غور کرو، مزید آگے پیش قدمی کرو۔ این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن۔ فکر میں جمود آ جائے، فکر سست پڑ جائے تو جاؤ پھر ذکر کرو۔ تو یہ ذکر اور فکر گویا کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہ جن سے فکر انسانی صحیح رخ پر آگے بڑھے۔ اگر یہ ذکر ساتھ نہیں رہے گا تو فکر انسانی کج ہو جائے، تاثریا میر و دیوار کج۔ پھر وہ فکر جو ہے وہ بلندی کو کتنے ہی پہنچ جائے لیکن وہ ٹیڑھی بلندی ہوگی، وہ صراط مستقیم پر پیش قدمی کرنے والا فکر نہیں ہوگا۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے 2 اشعار میں، چونکہ انہوں نے مولانا روم کو اپنا پیر بھی تسلیم کیا ہے، مرشد رومی، تو یہ فکر جو ہے، یہ خیال جو مولانا روم نے پیش کیا، اسی کو علامہ اقبال نے 2 اشعار میں سمجھتا ہوں کہ مزید شکوہ کے ساتھ، مزید خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ جز بقرآن زے غمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ قرآن کے بغیر اگر کوئی شعر بھی ہو تو وہ بھی اصل میں لومڑی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل شاہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن ہے۔ اب فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے اس کو تو اس کے آگے یہاں اب سوالیہ نشان آ جائے گا، فقر قرآن یعنی سوچو فقر قرآن کیا ہے، اور جواب ہے اختلاط ذکر و فکر۔ فقر قرآن امتزاج سے وجود میں آتا ہے کہ اس میں ذکر بھی ہو فکر بھی ہو، اور فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر، میں نے فکر کو کبھی بھی
اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوا نہیں پایا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہوں کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل۔ ذرا ظہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے، اس کا نتیجہ شکر خدا بندی، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہے جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان
بفضلہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے۔ اب اس کے سامنے تین مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر تین روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر دو چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر تین کے لیے تقرب الی اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے،
اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے. اقیم فلا تنی عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے. اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے. اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا. اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے. صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا. لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں. بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم. اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے. بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت. اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ. روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد. اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ ہے، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا. صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے. کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے. لیکن جو اس کا مادہ ہے صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا. تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے. وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر. یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے. جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں. محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ جو انسان کے جو تخلیق کے مراحل ہیں، اس حدیث میں وہ مراحل کے جو رحم مادر میں جنین پر گزرتے ہیں ان کا تذکرہ، اس کے ضمن میں پھر میں نے آپ کے سامنے حقیقت انسان کے ضمن میں گفتگو کی. عام طور پر جو مغالطہ ہے وہ یہ کہ روح کے معنی جان، بس یہی سب سے بڑی اس دور کی غلطی اور یوں سمجھیے محجوبیت. قرآن مجید کے بہت سے جو لطیف حقائق ہیں وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے جب عقل پر یہ پردہ پڑا. روح ایک مستقل علیحدہ تشخص کی حامل ہے، وہ جان نہیں ہے. جان کا تعلق جسم سے، عالم مادی سے، وہ حیوانات میں بھی ہے، یہاں تک کہ آج ہمیں معلوم ہے نباتات میں بھی ہے. یہ جو ہے عالم نباتات، یہ بھی زندگی کی ایک شکل ہے. پلانٹ کنگڈم، اس میں زندگی ہے. گھاس کا ایک تنکا بھی جب تک کہ وہ اپنی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ زندہ ہے.
اس کے اندر گروتھ ہے، اور یہ گروتھ جو ہے یہ زندگی کی صفت ہے اور علامت ہے۔ تو حیات اور شے ہے، زندگی اور ہے، روح بالکل دوسری ہے، یہ ایک مستقل وجود ہے، ایک علیحدہ تشخص کا حامل ہے۔ اور یہ کہ یہ ارواح انسانیہ جو ہے یہ اس عالم مادی کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کی گئی، اور کل کے کل ارواح حضرت آدم کی روح سے لے کر اولاد آدم میں سے جو آخری انسان قیامت سے قبل تک پیدا ہوگا ان سب کی ارواح موجود تھی۔ اسی طرح تمام ملائکہ، یہ ملائکہ اور ارواح انسانیہ ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، نور۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ملائکہ کے بارے میں حدیث نبوی موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، خلق اللہ ملائکۃ من النور، انسان کو پیدا کیا خاک سے، مٹی سے، جنات کو پیدا کیا نار سے، اور فرشتوں کو پیدا کیا نور سے۔ اسی معنی میں ارواح انسانیہ بھی نور سے پیدا کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی مشہور حدیث کے اندر، جس کو ویسے یہ کہ سمت کے اعتبار سے محدثین تو قبول نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اکثر مفسرین نے، اکثر متکلمین نے اس کو مانا ہے، تسلیم کیا۔ ان اول ما خلق اللہ نوری، نوری سے مراد روح محمدی، وہ نور محمدی ہے جو اس عالم میں وہ پری بگ بینگ ایرا جو تھا، ابھی بگ بینگ تو بہت بعد میں آئے گا، بگ بینگ سے تو یہ جو میٹیریل کائنات ہے، میٹیریل یونیورس ہے، اس کا آغاز ہوا۔ یہ در حقیقت میٹا فزیکل، یہ میٹیریل سے سپر میٹیریل جو ہے ارواح انسانیہ اور فرشتے، ان کا تعلق جو ہے وہ عالم مادی سے نہیں، عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر۔ اب جیسے کہ ہمیں معلوم ہے سورہ اعراف میں کس قدر اہتمام کے ساتھ فرمایا گیا کہ ہم سب نے عہد کیا تھا اللہ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ کس نے کیا تھا؟ میں تو آج سے تقریباً 75 برس قبل جو ہے دنیا میں آیا، میں نے کہا عہد کیا، وہ عہد سب نے کیا۔ الستو بربکم قالوا بلی، وہ کیسے سمجھ میں آئے گا اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ارواح سب سے سب پہلے پیدا کر دی گئی تھی اور ان سب سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ یہ میثاق ہے، میثاق عہد الست جو ہم کر کے دنیا میں آیا۔ اس طرح دیکھیے سورہ کہف کے اندر ایک بڑا پیارا جملہ آتا ہے، یوم القیامت کو پھر پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی سامنے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار۔ اب کیا سمجھ میں آئے گا کسی شخص سے جو روح کا علیحدہ تشخص نہ مانتا ہو؟ جو تخلیق ہے اول مرہ وہ عالم ارواح بھی ہوئی ہے صورت روح سے، اور تمام روحیں موجود تھیں جب عہد لیا گیا، کما جیسے کہ تمہیں پیدا کیا تھا، آج اسی طرح تم سب کے سب پھر ہمارے حضور میں حاضر ہو۔ یہ تشبیہ جو ہے بے معنی ہو جائے گی اگر یہ بات نہ بن جائے۔ بہرحال وہ حصہ تو ایک حد تک جو ہے بیان ہو چکا، آگے چلیے جو ترجمہ ہے دوبارہ کر لیتے ہیں۔ یقیناً تم میں سے ہر ایک کی مادہ تخلیق اس کی ماں کے بطن میں اس طرح تیار ہوتا ہے کہ 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اتنا ہی عرصہ وہ علقہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اتنا ہی عرصہ وہ مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے، ثم یرسل الیہ ملک، پھر بھیجا جاتا ہے اس کی طرف فرشتے، فینفخ فی الروح، تو اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ وہ روح جو اس وقت پیدا کی گئی تھی ایک خاص اسٹور ہاؤس کے اندر، اسے آپ کولڈ اسٹوریج کہہ لیں، اس میں اس کو سلا دیا گیا تھا، وہاں سے اس کی معین روح جو ہے لا کر پھونک دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس کا تعلق ہے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، اور یہ جان لیجئے کہ یہ دین کے اور فلسفہ اور حکمت دین کے مشکل ترین موضوعات میں سے مشکل ترین۔ پہلے ترجمہ کر لیجئے پھر اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اس فرشتے کو ساتھ ہی حکم ملتا ہے 4 باتیں بھی لکھ دے، بِكَتْبِ رِزْقِهِ، یہ لکھ دے کہ اس کا رزق اتنا ہوگا، وَأَجَلِهِ، اور یہ بھی لکھ دے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، وَعَمَلِهِ، اور یہ بھی لکھ دے کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ بھی لکھ دے کہ یہ بدبخت ہوگا، بدنصیب ہوگا، بدقسمت ہوگا، یا سعید ہوگا، خوش قسمت ہوگا۔ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، تو قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تم میں سے کوئی شخص عمل کرتا رہتا ہے جنت والوں کے سے اعمال، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو وہ جو اس کتاب میں لکھا گیا تھا، جو تحریر لکھی گئی تھی پہلے سے، وہ غالب آ جاتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ جہنمیوں کے سے عمل شروع کر دیتا ہے۔
فَيَدْخُلُهَا، تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہے حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ نہ رہے۔ وَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر اس کے اوپر وہ لکھا ہوا جو ہے، ہم عام زبان میں کہیں گے تقدیر کا لکھا، وہ غالب آ جاتا ہے، وہ جو اس وقت لکھ دیا گیا تھا وہ غالب آ جاتا ہے۔ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو اب وہ اہل جنت جیسے عمل شروع کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو روایت ہے، اس کا جو متن ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ صحیح بخاری سے، یہی حدیث ایک اس کی روایت ایک ورشن یہ متفق علیہ بھی ہے، بخاری اور مسلم دونوں پر کا جس پر اتفاق ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا حدیث جبرائیل کے کتنے ہی متن تھے، اور جو متن ہم نے پڑھا تھا اس 40 نبوی میں وہ حضرت عمر سے مروی تھا، اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی تھے۔ وہاں بھی ہم نے ترتیب کا ایک فرق دیکھا تھا۔ حضرت عمر کی روایت میں حضرت جبرائیل کا پہلا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان، لیکن دوسری روایت میں ترتیب ہوتی تھی کہ پہلا سوال اخبرنی عن الایمان اور دوسرا سوال اخبرنی عن الاسلام۔ یہ میں نے بہت ابتدا میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ احادیث کے معاملے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اتنا تھوڑا سا فرق ہو جانا جو ہے وہ بعید نہیں، اس لیے کہ احادیث قرآن مجید کی طرح لفظاً محفوظ نہیں ہے، لفظاً محفوظ ہے قرآن، یہ معنن محفوظ ہے لیکن یہ کہ لفظاً نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کی صلاحیت کو وہ دخل ہے، اس لیے کہ میں نے جو بات ابھی کہی تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ جو ہے اپنے نوٹس جو ہے کہیں کمپیئر کریں گے کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے تو آپ کے مابین اختلاف ہو جائے گا۔ بات بنیادی طور پر تو سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن جب آپ اس کو تعبیر کریں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا۔ اس حد تک فرق جو ہے ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے اور ہمارے لیے وہ تشویش کا موضوع ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس حدیث کا اور بھی جو ہے وہ متن ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اب اصل میں سمجھیے کہ مسئلہ اس میں ہے کیا۔ دیکھیے ایمان بالقدر جو ہے وہ میتھڈ میں نے عرض کیا کہ مشکل ترین مسائل ہے، یہاں تک کہ میں نے 3 باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، یہ سمجھ میں تو آ سکتا ہے، بیان میں نہیں ہوتا، اور اگر بحث ہوتا ہے تو الجھ جاتا ہے۔ یہ 3 جملے یاد رکھیں، اس لیے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ ہمارے ایمانیات میں شامل نہیں ہونا چاہیے، پھر تو یہ تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی کہ جس چیز کو سمجھنے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے اس کو ماننے کا ہمیں کیوں حکم دیا گیا۔ ایک ہے کسی چیز کی تفصیل، اللہ کی ذات و صفات کی تفاصیل، اللہ کی ذات کیسی وہ بال سمجھ سے بالا کرے، لیکن اس کے بارے میں تو ہمیں سوچنے سے بھی روک دیا گیا۔ اللہ کی صفات سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے غور کہا گیا ہے ایک تو اللہ کی صفات پر غور کرو اور اللہ کی آیات پر غور کرو، لیکن ذات خداوندی پر غور نہ کرنا، پھر تمہیں مبتلا ہو۔ تو بہرحال جب ایمان جب ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ ایمان کیا ہے، بل ایمان کے جواب میں وہ جو حدیث جبرائیل میں الفاظ آئے ہیں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، تو یہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان جو ہے ایمان کا جزو لازم ہے۔ تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ سمجھ میں تو آ سکتا، لیکن اتنا یوں سمجھئے کہ جس کو ہم کہتے ہیں روایت پل صراط کے بارے میں، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، ایسا ہی یہ معاملہ ہے کہ ہوشیار کے رہبر دب تیزست قدم را، ہوشیار ہو جاؤ، اس وقت تمہارا راستہ جو ہے وہ تلوار کی دھار کے اوپر سے ذرا بھی بے احتیاطی کی تو یہ تلوار کی دھار تمہیں کاٹ کے رہے گی۔ اس اعتبار سے بیان کی کوشش جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر ادھر ادھر پھسل جانا اس کا انکار، خاص طور پر اگر بحث میں پڑ گئے تو پھر یہ چیز جو ہے بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس کی میں حدیث آپ کو پہلے سنا دوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرے سے، ہمارے طرف تشریف لائے، ونحن نتنازع فی القدر، اور اس وقت ہم تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، وہی نزاع بحث مباحثہ، اس وقت ہم بحث مباحثے میں تھے تقدیر، فغضب، حضور غضبناک تھے، غصے میں آ گئے، حتی احمر وجہہ، اور غصہ بھی اتنا شدید تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے سرخ ہو گیا، کانما فقع فی وجنتہ حب الرمان، ایسے لگا جیسے کہ آپ کے گالوں پر جو انار کا رس ہے وہ ٹپکا دیا گیا۔
सुर्ख अनार, उसका सुर्ख जो है रस गोया कि वो आपके गालों के ऊपर आ गया, इतनी सुर्खी गालों पर आ गई, वो सिख हुए। फकाल, अब गौर से सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया, अब हाजा उमिर तुम, क्या तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया है कि तुम तकदीर के बारे में बहस करो? अम बिहाजा उरसिलतुम इलैकुम, या क्या मैं इस काम के लिए तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ? इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम हत्ता तनाज़उ फी हाज़िल अम्र, जान लो तुमसे पहले भी लोग और उम्मतें जो थी, मुस्लिम उम्मतें, वो हलाक हुई इसी बात पर कि उन्होंने इस मसले के अंदर झगड़ा किया, मुबाहसा किया, मुनाजरा किया। अज़म तो अलैकुम, अज़म तो अलैकुम, ये तकरार मैं तुम पर लाजिम करता हूँ, लाजिम करता हूँ। अल्लाह तनाज़उ फी, कि इसके बारे में आपस में चल लो। तो मालूम हुआ, मेरी बात फिर नोट कीजिए, कि जब ईमान में दाखिल है तो समझ में तो बात आ सकती है, बयान में आनी मुश्किल, और अगर उस पर बहस मुबासा हो जाए तो फिर। इसी ज़िमन में ज़ात बारी ताला के बारे में बड़ा खूबसूरत शेर है जो हज़रत मजलूम ने कहा है, जो मौलाना अशरफ अली थानवी के रहमतुल्लाह अलैहिमा उनके खलीफा थे। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान दिया मैं तेरी पहचान यही है। अल्लाह ताला दिल में तो आता, समझ में नहीं आता, अल्लाह के ज़ात को कौन समझेगा? अगर अक्ल के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए ज़ात बारी ताला के बारे में तो गुमराही गुमराही है। तुम अपने तसव्वुर से को खुदा बना लोगे और समझोगे ये खुदा, वो खुदा तो नहीं, वो तो तुम्हारी अपनी तख्लीक है, तुम्हारी कुव्वत है तसव्वुर, वो तसव्वुरा जो है उसकी तख्लीक है, वो एक नक्शा तुमने बना लिया, अल्लाह तो वो नहीं। अब तुम उसको फिर पूज रहे हो, अपने बनाए हुए उस नक्शे को, तो तुम अल्लाह को तो नहीं किसी और को पूज रहे हो। तो तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान गई। इस एतबार से वाक़या ये है कि इस मामले में थोड़ी सी गुफ्तगू तो हम करेंगे बात को समझने के लिए। अल्लाह करे कि मुझे भी बयान में अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मयस्सर हो जाए, कि कहीं कोई लफ्ज़ इधर से उधर न हो जाए और बात जो है वो मुतवाज़िन सामने आ जाए, और आपका भी इंशराह सद्र और आपको इंशराह ज़हन भी इसमें हासिल हो जाए। मैंने जो आज आयात पढ़ी है उनको भी पहले नोट कर दीजिए। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, तस्बीह करो अपने उस रब के नाम की जो बुलंद व बाला है, आला है, सबसे ऊंचा, अरफा, जिसने पैदा किया और फिर नोक पलक सवार दी। ये तख्लीक और तस्विया ये दो मराहिल जिसको कि आप आसानी से समझ सकेंगे कि एक है किसी बिल्डिंग की का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, ये तख्लीक हो गई, स्ट्रक्चर बन गई, अब उसकी फिनिशिंग हो रही है, उसमें आर्किटेक्चरल टचेस दिए जा रहे हैं, उसको तज़यीन हो रही है, उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, ये तस्वीर। तो खलक़ फसव्वा, तख्लीक भी अल्लाह ने फरमाई और तस्वीर भी फरमाया। वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, और वो जिसने पहले तकदीर मुअय्यन की फिर हिदायत। अब ये टुकड़ा है जो बहुत अहम है। क़द्दर, असल में इस लफ्ज़ को समझिए, कद्र किसे कहते हैं? कद्र ही से एक लफ्ज़ कुदरत बनता है, ताकत, इख्तियार। कद्र के लफ्ज़ी मानी है किसी शय की कद्र कीमत, जो हम कहते हैं कद्र कीमत। जब ये बतौर फेल आएगा तो उसके क्या मानिए? टू इवैल्यूएट, किसी शय की कद्र कीमत का तायुन करना, टू इवैल्यूएट। और बार कुरान मजीद में एक से जायद मर्तबा है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ये अंदाजा न कर सके, कद्र न कर सके अल्लाह की जैसे कि उसके कद्र का हक। अब हम ये तो कह देंगे अला कुल्ली शैइन कदीर है, कितना कदीर है, कैसे मुमकिन है? हमारे ज़हन की तराजू गोया के सुनार की तराजू के मानंद है, जिसमें तोले और माशे तुलते हैं, टनो सरिया तो उस बड़ी तोला जा सकता है। तो हमारे दिमाग के इस तराजू के अंदर अल्लाह कितना कादिर है ये नहीं आ सकता, अल्लाह अलीम है कितना अलीम है ये नहीं आ सकता। तो इस एतबार से टू इवैल्यूएट उसमें जाहिर बात है। इसीलिए हुजूर के एक कौल है बहुत मशहूर, मां अरफना का हक़्क़ मारिफत। अब देखिए हुजूर फरमा रहे हैं, हमा शुमा का मामला क्या, मैं और आप किस गिनती में आएंगे? अल्लाह हम तेरी मारिफत हासिल न कर सके जैसे कि तेरी मारिफत का हक। मां अरफना का हक़्क़ मारिफत और मां अबदना का हक़्क़ इबादत, और हम इबादत तेरी नहीं कर सके जैसे कि तेरी इबादत का हक। हुजूर ये फरमा रहे हो तो ताबे दीगरा चेहरा सो, ताबे दीगरा चेहरा सो। इसी में एक बड़ा उम्दा और नुक्ता है, क़यामत मैदान हश्र के बारे में हुजूर ने फरमाया है कि उस दिन लिवाउल हम्द बियदी, अल्लाह की हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। हुजूर का नाम ही मोहम्मद है, अहमद है, हामिद भी है, महमूद भी है, सारा ये हक के गिर्द ही घूमता है बाबा। तो इस एतबार से
قیامت کے دن دربار خداوندی، اب وہ دربار کیا ہوگا آپ کو سمجھ تو نہیں سکتے. اس محفل میں دربار خداوندی میں اللہ کی حمد ہوگی، ثنا ہوگی، میں کروں گا. اس روز جو حمد میں کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. اس جملے پہ غور کیجیے، کیونکہ آپ کسی شے کی تعریف کریں گے تو وہ آپ اس شے کی حقیقت کی جتنی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی اتنی ہی تو کریں گے. آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے آگے تو نہیں جاتا. تو گویا کہ حضور کے سامنے بھی حضور بھی فرما رہے ہیں جو معرفت رب اس وقت مجھے حاصل ہوگی وہ آج حاصل ہوگی. جو حمد میں اس روز اللہ کی کروں گا وہ میں آج نہیں کر سکتا. تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر دو اسی سے کسی شے کی قدر و قیمت، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا، کسی شے کا اندازہ مقرر کر دینا. یہ قدر ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. اور قدر مقادیر مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے، ایمان بالقدر اس کا عنوان ہے. صحیح معنی. تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں موضوع مشترک ہے. وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد. انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ پلائی. آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار وتصوم الدہر. کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو. اب کیا کرتے ہیں؟ بلا یا رسول اللہ، جھوٹ بولنے کا تو ارادہ ہے ہی اور وہ بھی نہیں سکتا تھا. اور لا تفعل، سخت سے وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی تھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال تک. یہ ہے قدرہ، ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین ہوئی ہے. اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید کی آیت، ما اصاب بمصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کتاب سے مراد کیا؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا. تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا. لیکن جو شے بھی آتی ہے چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان، بہت اللہ کا علم قابل ہے. تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے. اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی. یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منتفق ہونا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان خداوندی سے بہت پائی. وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں. آنے واحد میں موجود، آنے واحد یا آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سمجھیں. مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے. میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی. اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینڈ چھوٹا جہاز چلیگا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کوچ. آپ تصور کی. تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے. اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی ہیں؟ یہ اکھاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے. ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں بیک وقت دیکھ رہا ہوں، لودھرا، بہاولپور، سبا سٹا.
مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں، کراچی جاتا ہوں، تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا، وہ مستقبل کی شہر میرے لیے۔ باولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سمرسٹ آئے گا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا۔ لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بھاولپور کو بھی، اور سمرسٹ۔ یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجئے، اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں، اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کوئی سوال آنے واحد۔ تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہوں پر آیا، تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، ہم ہر وقت زد میں ہے، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ ہر وقت حوادث ہے۔ تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطاک لم یکن لیصیبک ولو بت علی غیر ھذا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، دخل النار۔ یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ یہی ایمان بالقدر کے منافی، جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا، تمہاری کوئی تدبیر، کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا۔ یہ لو، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، اس لو سے، کاش، اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، تو یہ نہیں۔ تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی۔ کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی تھی۔ وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی۔ ایک ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست کی تھی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی، بس گئے۔ تو جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس میں کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ لم یکن لیصیبک وبت علی غیر ذلک، اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے، اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، بالکل قطع اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے۔ یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا، آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ Do I have any free choice؟ یہ ہر شخص پہلے سے طے ہے۔ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں، یہ ہر چیز پہلے سے طے ہے۔ اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ گویا کہ اس کی ایک مثال تھی کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتہ نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا اور جہنمی ہو گئے، یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے اعمال شروع کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جو ہے علامہ اصابک کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے، اس میں اس کی قدرت کتنی ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے، اسی کا نام ہے جبر و قدر۔
ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستے پر ہوتے. لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل ملی ہے اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہو گئے، جبریہ قدریہ. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض، کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. انہیں قدریہ کہتے ہیں. تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے یہاں، یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر الجھ گیا، آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں. اب اس کے ضمن میں اللہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند. اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا. نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کا. لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان کی پوری طرح آزاد نہیں، یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ ہے، یہ غلط ہے، یہ مبالغہ ہے. ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو کوئی بھی ہو. تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہے. مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چشمہ ہوتی ہے. بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا. پھر بات صحیح نہیں، انسان بہت سے اعتبارات سے مجبور. سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے. نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا. آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر دیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی اور سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ سکتا. اب کیا کریں گے؟ یہ تقدیر نوعی ہے. اسپیشیز، ہر اسپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ہی میں رہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا. پھر ایک تقدیر شخصی ہے. اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice. پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے. وہ جینز کو بدل سکتا؟ جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈال دیتے. جینز ہے، پابندی ہے. نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر، وہ بھی بڑے مستقل ہو، پختہ ہو. ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیجیے، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شاکلہ شکل دینے والی شے. آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں. لوہے کو پنگلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اسے شاکلہ کہتے ہیں. یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا. اس کے اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی فری چوائس ہے. فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا، اس سے باہر نہیں. اس بات کو مختلف احادیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی حدیث. الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کیسی ہے. اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے. سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا. جتنا چاہے صاف کر سکتا وہ اور تو مستقل. الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام.
جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین ہوئے۔ وہ اور سونے کی تھی، وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے، اسلام نے صاف کر دی۔ وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بنی ہوئی۔ لیکن یہ کہ اضافہ البتہ پھر اس میں ایک اضافہ کیا حضور نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہوں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس